السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ہم بہت ہی دلچسپ کہانی پڑھیں گے جو کلاس 9 کے سلیبس میں بھی ہے۔ تو جب میں نے پڑھی تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، بچپن کے دن یاد آ گئے اس سے۔ یہ کہانی ایک چغل خور کی ہے۔ چغل خور ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں اور وہ ہمیں لوگوں کی باتیں آ کر بتاتے ہیں۔ جب وہ لوگوں کی باتیں بتاتے ہیں ہم بڑے غور سے سنتے ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ جو آپ کو ان کی باتیں بتا رہا ہے وہ یقیناً آپ کی باتیں ان کو بھی بتا رہا ہے۔ تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ نہ آپ کسی کی چغلیاں سنیں اور نہ ہی کسی کو اپنی چغلیاں کرنے دیں، اور نہ ہی ایسے انسان کو اپنا دوست رکھیں۔ تو چلے سنتے ہیں چغل خور کی فتنہ پروری۔ ہم اس میں جانیں گے یہ چغل خور کتنے برے اور خطرناک ہو سکتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ اس نے اپنی اس عادت سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ چغل خوری کی ہی وجہ سے اسے ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑے اور کسی بھی جگہ اسے نوکری یا مزدوری نہ ملی، کیونکہ گاؤں کے لوگ اس کی بری عادت سے واقف تھے۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے یہ گاؤں ہی چھوڑ دیا تاکہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جا کر محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالے۔ جب وہ دوسرے گاؤں پہنچا تو اسے امید کی ایک کرن نظر آئی، کیونکہ یہاں پر اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے نوکری کی درخواست کی۔ کسان کو بھی ملازم کی ضرورت تھی۔ کسان کے پوچھنے پر چغل خور نے بتایا کہ وہ روٹی اور کپڑے کے ساتھ 6 ماہ بعد اس کی ایک چغلی کھائے گا۔ کسان نے خوش ہو کر شرط قبول کر لی اور اسے ایک مفت کا ملازم مل گیا۔ چغل خور کو جب کسان کے ہاں ملازم ہوئے 6 ماہ گزر گئے تو اس کا دل چغلی کھانے کو چاہنے لگا۔ ایک روز وہ کسان کی بیوی کے پاس گیا اور بتایا کہ تمہارا خاوند کوڑی ہو گیا ہے، اور اگر یقین نہ آئے تو اس کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لینا، کیونکہ کوڑی کا جسم نمکین ہوتا ہے۔ پھر وہ کسان کے پاس کھیتوں میں گیا اور کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور آدمیوں کو کاٹتی پھرتی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو کل جب کھانا لے کر آئے تو دیکھ لینا۔ پھر وہ کسان کے سالوں کے پاس پہنچا اور کہا کہ کسان تمہاری بہن کو بہت مارتا ہے، تمہاری بہن شرم کے مارے تمہیں بتاتی نہیں ہے۔ اگر خود آنکھوں سے دیکھنا ہو تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ چغل خور وہاں سے سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا اور کہا کہ تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے۔ اس کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے خوب مارتے ہیں، اور یقین دلانے کے لیے کہا کہ کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا کہ کسان کے سالے اس سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس طرح چغل خور سب سے کہہ کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی اور قریب ہو کر کسان کی کلائی پکڑی اور چاٹنے کے لیے منہ میں ڈالی، اسی وقت کسان نے اس کو دھکا دے کر پیچھے کر دیا۔ کسان کی بیوی جو آگے بڑھنے لگی تو کسان کو یقین ہو گیا کہ یہ پاگل ہو گئی ہے اور کاٹتی پھرتی ہے۔ کسان نے جوتے سے پٹائی شروع کر دی۔ اسی دوران کھیتوں میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ اسی منظر کو دیکھ کر دوسرے کھیت سے کسان کے بھائی برآمد ہوئے اور زوروں کی لڑائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ سب خون میں نہا گئے۔ آخر کار ساتھ والے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ بھاگ کر آئے اور بیچ بچاؤ کر کے پوچھا کہ تم یوں ایک دوسرے سے کیوں لڑ رہے ہو؟ تم نے اپنی اپنی بات بتائی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب چغل خور کی وجہ سے ہوا ہے۔ چغل خور کو ڈھونڈا گیا، لیکن چغل خور گاؤں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ آج ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اس نے یہ بات تسلیم کر لی تو کسان کے سالے اور بھائی اسے چھوڑیں گے نہیں۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان اس کے سالے اور اس کے بھائی سے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔
فرمان رسول ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کہانی سے کچھ سیکھا ہوگا اور آئندہ سے کسی چغل خور کو نہ اپنا دوست بنائیں گے، نہ اسے اپنے پاس بیٹھنے دیں گے، کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔